نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه عالی مرتبت دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی سے ہمکنار کیا اور ایک وقت تک ہم نے یہ زندگی گزار کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جانا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں بس یہ سمجھ لیں کہ وہ آنے والی زندگی کو ہم کس طرح خوبصورت اور پرسکون بنا سکتے ہیں، اس مقصد کو جاننے کے لیے میں عرض کروں گا کہ انسان غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے 5 ضرورتیں رکھی ہیں اور اس کی زندگی انہی 5 چیزوں کے گردا گرد گھومتی ہے۔ انسان نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا راز انہی 5 حوالوں سے پانے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو زندگی سے نوازتا ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھائے تو وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ کھانا، کسی آدمی کو سادہ خوراک مل جاتی ہے اور کوئی اس کو مرغن کر کے کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا کھا لیتا ہے، کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، لیکن کھانا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری ضرورت ہے انسان کی پینا۔ اگر آدمی کھانے کو اس کو مل جائے لیکن پانی نہ ملے تو انسان کی زندگی کا باطنی نظام درم برم ہو جائے۔
کھانا ہے اور پینا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے وہ ہے ملبوس، کہ کپڑا پہننا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ وہ لوگ جو بہت بے حیا واقع ہوئے ہیں، حیا نام کی کوئی چیز ان سے قریب نہیں ہے، وہ بھی کسی حد تک چھوٹی یا بڑی نکر ضرور پہن لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا پہننا اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ضرورت بنا دیا ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، لباس پہنتا ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے انسان کا مسکن، رہنا۔ خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ وہ پرسکون سا گھر بنائے جس کے اندر رہے، اپنے اپنے معاشی آلات کے تحت۔ انسان گھر بناتا ہے، کوئی چھوٹا بنا لیتا ہے، کوئی بڑا بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی انسان کو دی، اور کسی حد تک یہ انسان کی جینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک ادیب نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ وہ لوگ جو رات کو فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں انہیں بھی 4 فٹ زمین پر جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ رات گزار لیں۔ بندہ خیمے میں زندگی گزارے، تمبو میں گزارے یا جھونپڑے میں گزارے یا تاج محل میں گزارے، لیکن رہنے کے لیے جگہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے وہ ہے مناقحات کے سلسلے۔ مراد یہ ہے کہ انسان گھر میں پھر تنہا نہیں رہتا، شادیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اولادیں عطا کرتا ہے۔ اولاد عطا ہو تو ماں اور باپ کا تصور پیدا ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا تصور پیدا ہوتا ہے، تشکیل خاندان اس سے ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی کے بکھیڑے تھوڑے وسیع ہو جاتے ہیں۔ پھر پڑوسیوں کا تصور، پھر گاؤں کا تصور، پھر شہر کا تصور، پھر اسی کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو تھانے کچہریاں بنتے ہیں، پنچایتیں بنتی ہیں، جرگے بنتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہی 5 چیزیں ہیں جن کے گردا گرد انسان کی زندگی جو ہے وہ سمٹتی ہے۔ ان 5 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں پیدا کی۔ وہ قوتیں دراصل ان 5 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کے باطنی ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ دیکھیں، پرندہ ہے، اس نے دانہ چگنا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کے لیے پر دے دیے ہیں۔ مچھلی ہے، اس نے پانی میں رہنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں رہنے کا بندوبست عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح سانپوں سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں، مکوڑے، ان کی زندگیوں میں بھی غور کریں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ مچھر جس کی 16 دن زندگی ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی خارجی چیز نہ آ کر کے مار دے تو 15-16 دن اس کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی کے اندر بھی اس کو وہ دن گزارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے چھوٹے سے وجود کے اندر چیز رکھی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جو مچھر ہے خود کتنا چھوٹا ہے،
خود چھوٹے مچھر کے اندر اس کی جو سونڈ ہے وہ دیکھیں، وہ پھر اس کے اندر کتنی چھوٹی ہے، پھر اس کے اندر بھی سوراخ ہے جو وہ رگ میں گھساتا ہے اور خون سخت کرتا ہے تو اندر اندر سے وہ خون کو پی لیتا ہے۔ مولا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مچھر بنایا، مچھر میں سونڈ بنائی، سونڈ میں سوراخ رکھا، اور اللہ حضرت سبحانہ نے توحید انہوں نے بیان کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ مچھروں مکھیوں کو سلیقہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کوئی چیز نہ رکھتا؟ اس کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی۔ ایک قوت غضبیہ ہے۔ قوت غضبیہ ایسی ہے کہ اس کو جلال آتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس میں ایموشن ہے، وہ گرم ہوتا ہے، تو وہ دراصل اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت پیدا کی ہے۔ اگر اس کے اندر گرمی سہنے، سردی سہنے، صدمے سہنے، غم برداشت کرنے اور اپنا شکار کرنے، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنے، تگ و تاز کرنے کی طاقت اللہ نہ رکھتا تو زندگی تو پھر مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ نے قوت غضبیہ رکھی اس کے اندر، اور دوسری چیز ہے انسان کے اندر قوت شہوی رکھی، یعنی اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے لیے روٹی تلاش کرتا ہے، اور نکمے سے نکمہ بندہ بھی ہو تو اسے بھوک لگے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھوک دور کرنے کے لیے گزارا کرتا ہے۔ میرے پاس ایک موقع پر کراچی سے ایک ڈاکٹر آئے، بڑی عمر کے مہمان تھے میرے، کہنے لگے مجھے خطابت چاہیے، تو وہ ٹینک پاٹا میں مسجد، کشمیریوں والی مسجد میں نے ان کو خطیب لگایا، تو وہ کہنے لگے میں رات کو وظائف کرنے ہوتے ہیں شاہ صاحب، میں نے کہا کیجیے گا۔ اچانک ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھا تو ان کا ٹیلی فون آیا مجھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، خدا واسطے کر کے کچھ کھلاؤ۔ تو میں گھر سے کھانا تیار کر کے لے گیا کہ اللہ کا بندہ آج جس کو کھانا نہیں ملا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ دیکھو کونے میں نے ٹیبل پر دودھ بھی رکھا تھا آپ کے لیے، روٹی بھی رکھی تھی، تو آپ اللہ کے نیک بندے کھانا کھا لیتے اٹھ کے۔ کہنے لگے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے تو انرجی ضائع ہوتی ہے بندے کی۔ تو میں نے کہا دیکھو میری بھی تو انرجی ضائع ہوئی ہے کہ مجھے آپ نے ادھر سے اٹھایا اور اٹھایا کر کے یہاں بھیجا، تو لیکن میں نے کہا کہ دیکھو بھوک لگے تو بندہ فون کرنے کی انرجی تو ضائع کر ہی دیتا ہے کہ مجھے کوئی کھانا کھلا دے، مجھے کوئی روٹی پہنچا دے۔ تو اللہ عز سبحانہ نے انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس میں طلب رکھی، شہوانی قوت رکھی کہ اس کے اندر میں بھوک موج مارے تو وہ اٹھے، تو جس وقت پہلے طلب رکھتا ہے پھر اس طلب کو پورا کرنے کے لیے قوت غضبیہ رکھی کہ اٹھ کے وہ جد و جہد کرے، تگ و تاز کرے، خارا شگافی کرے۔ دیکھو کچھ نہ کچھ گیاری کے بارے میں آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ جو 80 لاکھ ٹن برف اور مٹی ہٹائی، 7 لاشیں نکلی، وہ جو سیاچن کے علاقے میں لوگ دب گئے تھے، ابھی پتہ چلا ہے کہ سارے کیمپ جو ہیں وہ برآمد ہو گئے ہیں، شاید لاشیں بھی برآمد ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے بتائیے کہ وہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو بیچارے دبے ہیں، وہ بھی طلب ہی میں دبے ہیں، اور جو نکال رہے ہیں ان کے اندر بھی تو طلب ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو ہم کچھ کمائیں گے۔ تو اللہ عز سبحانہ نے یہ 5 ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ 2 طاقتیں انسان کے اندر رکھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا کمال اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جس وقت ان 2 طاقتوں کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہو، اور 2 چیزیں اور ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو درس میں آپ کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے میں کراچی میں دیتا، لیکن میں ابھی طبیعت آ گئی ہے تو گلزار صاحب کے گاؤں میں آ گئی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں 2 اور چیزیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ ایک ہے دین اور دوسری ہے جو ان 5 چیزوں کو منظم کرتی ہے، ان دونوں قوتوں کو بیلنس کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ نے
بیلنس کرنے کے لیے انسان میں تلاش رکھی کہ میرا کوئی کانسٹیٹیوشن ہو، میرا کوئی آئین ہو، میرا کوئی دین ہو، اور دوسرا اس میں کچھ جذبہ رکھ دیا کہ تو جاہ طلب کر، منصب طلب کر، جہاں قانون ہوتے ہیں وہاں منصب کی تلاش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے منصب کی تلاش خیر روحانی ہو یا مادی ہو، وہ کسی نہ کسی کے اندر تڑپتی ہوتی ہے۔ اگر مادی ہوگی تو بندہ چاہے گا میں پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، وہ اندر اس کے اندر تڑپ لگتی ہے۔ اور اگر بندہ روحانی ہوگا تو کہے گا میں اللہ اللہ کروں، میں خدا خدا کروں، میں مصطفیٰ کا نام لوں، میں اللہ کا نام لوں، تو اللہ کا نام لوں گا تو مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ کوئی غوث بن جائے گا، کوئی قلندر بن جائے گا، کوئی کسی کو ولایت عامہ مل جائے گی، کسی کو ولایت خاصہ مل جائے گی۔ عالی جناب، اب آئیے میں بتاؤں کہ جاہ یا منصب کا اصول خواہ وہ روحانی ہو خواہ وہ مادی ہو، ان تمام چیزوں کو منظم کرنے کے لیے قائد ایسا چاہیے، پیر اور مرشد ایسا چاہیے جس میں 3 صلاحیتیں ہوں۔ اگر 3 صلاحیتیں ہوں گی تو وہ جو ہے وہ پیر و مرشد ہوگا، وہ لیڈر ہوگا۔ اے مولا وہ 3 صلاحیتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو اس کے اندر مرسی اور رحمت ہو کہ جس وقت دیکھے کہ کسی کو پیاس لگی ہے تو پانی پلانے کا دل کرے اس کو کہ یہ پیاسا کہیں مر نہ جائے۔ اگر ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہ ہو تو یاد رکھو دنیا کا کوئی بچہ اور کوئی بچی اس کی تربیت نہ ہو، ماں تڑپتی ہے، ماں روتی ہے تو پھر بچے پلتے ہیں، باپ مزدوری کرتا ہے تو پھر جا کر کے بچوں کے لیے خوراک وہ کما کے لاتا ہے تو زندگی کے بکھیڑے عام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جو پالنے والا ہے اس میں رحمت ہونی چاہیے، اس میں علم ہونا چاہیے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنی رحمت زیادہ ہوگی، جتنا تصرف زیادہ ہوگا، جناب قوم کا بلائی بلا ہوگا۔ اب آؤ میں کنکلیوڈ کروں اپنے ٹاپک کو کہ مولا تو نے انسان پیدا کیے تو تو نے جو مرشد کامل اور مرشد اتم رکھا وہ کون ہے؟ جواب آیا وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات ہے۔ اور جس وقت حضور کی ذات کے بارے میں پوچھا مولا انہیں رحمت کتنی دی ہے؟ فرمایا ماؤں کو تو چھوٹی سی رحمت دی ہے، محبوب کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا دیا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت عالم کا وجود رحمت ہو گیا۔ اور جو علم دیا میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کو، وہ تھوڑا علم ہے کہ ہر چیز قرآن میں اور قرآن سارا محتوا کے دل میں، وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشک چیز ہے نہ کوئی تر چیز ہے مگر محمد عربی علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور تصرف دیکھنا ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم کا کیا ہے تو یہ کیا نقشے ہیں کہ میرے حضور چاہیں تو جناب کافروں کی مٹھیوں کے اندر گنگے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں، رحمت عالم کا اشارہ ہو جائے تو نہ چلنے والے درخت لجاتے مسکراتے مصطفیٰ کے پاس آ جائیں، اور پاس ہی نہ آئیں بلکہ ترتیب سے جھونپڑا بنا لے، اور رحمت عالم کا اشارہ ہو تو ماں کا کلیجہ پھٹ جائے، اور رحمت عالم کا اشارہ ہو تو ڈوبتا سورج پلٹ آئے۔ مولا یہ تصرف کس لیے دیا؟ فرمایا کہ اس لیے سب کچھ دیا ہے تاکہ قیامت تک محمد کی امت بھوک نہ محسوس کرے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے۔ عالی جناب اگر حضور سے وابستہ ہو جاؤ گے تو یہ دنیا بھی سدھر جائے گی، اور اگلا جہان جس وقت بندے کی روح اللہ کے پاس جاتی ہے تو مجھے قسم اس خدا کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگلا جان صرف ان کا ہے جو محمد عربی سے عشق نبھاتے ہیں۔ اور آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، ان کے نام کی مالا چھپنے میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی نعتوں میں، ان کے تصور میں جس وقت ڈوبے رہتے ہیں تو جس وقت دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مولا یہ اتنے پیار تو نے
غلام رسول کو اور حضور کی کنیزوں کو دے دیے. فرمایا یہ اعزاز اور عزتیں ان کی نہیں ہیں، یہ اعزاز اور عزتیں نسبت مصطفی کی ہیں، آقا مولا رسول کریم علیہ السلام کی ہیں. دوستو آج اسی پر اکتفا کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. درود و سلام کے لیے کھڑے.